آج میں آپ کے لیے جرم کی کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے کارآمد۔ یہ تحریر کی ہے فاطمہ حسام نے۔ کنکر جب تک پاؤں کے نیچے دبا رہتا ہے کسی کو اس کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس بیچارے مصیبت کے مارے کے بارے میں سوچنے کی زحمت۔ لیکن یہی سنگ ریز جب کسی پاپوش کے اندر گھس آتا ہے تو جوتا پوش انسان کو لگ پتا جاتا ہے۔ وہ بھی انسان کے اندر گھس کر وار کرتا تھا اور اپنے سامنے والے کو زندگی کی آخری چیخ مارنے کا موقع بھی نہیں دیتا تھا۔ یہی اس کی خاصیت تھی اور یہی اس کا کمال۔ آج تک اسے اپنے مقصد میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ وہ مہینے میں صرف ایک بار اپنی مہم پر نکلتا تھا اور اس کی توجہ کا مرکز عموماً رش والے مقامات ہوتے تھے، جیسا کہ دوسرے شہروں سے آنے والی بسوں، کوچوں کے اڈے، ریلوے اسٹیشن اور اس طرح کی دوسری مصروف جگہیں جہاں باندھ باندھ کے لوگ بآسانی مل جاتے تھے۔ وہ ایسے ہی افراد کو اپنی تجربہ کار عقابی نگاہوں سے جانچتا تھا اور کافی سوچ بچار کے بعد وہ اپنے شکار کا انتخاب کیا کرتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسے اپنے ٹارگٹ کے حوالے سے اندازہ قائم کرنے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ وقت اپنی محسوس رفتار کے ساتھ عصر سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ وہ کینٹ اسٹیشن کی ایک چوبی بینچ پر بیٹھا دو افراد کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان میں سے ایک مرد اور دوسری 22-25 سال کے درمیان کی ایک لڑکی تھی۔ مرد کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ عام صورت شکل کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا، جبکہ وہ لڑکی میانہ قد اور حسین تھی۔ اس لڑکی کے لیے حسین کا لفظ کافی نہیں تھا، اسے دلکش اور دل نشیں کہنا زیادہ مناسب تھا۔ اس کی خوبصورتی مثالی اور نرالی تھی۔ یہ باپ بیٹی نہیں ہو سکتے، اس جوڑے پر نگاہ رکھنے والے تجربہ کار نے سوچا۔ البتہ ان کے میاں بیوی ہونے کا امکان ہے، لیکن وہ خاصی دیر سے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی ٹرینیں آ اور جا چکی ہیں مگر ان کی پرسرار میٹنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بس تو ٹھیک، آج میں اسی جوڑے پر ٹرائی کروں گا۔ اس فیصلے کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے بعد وہ سبک حرامی سے ان کی جانب بڑھا۔ ان کے پہناوے اور وضاقتہ سے یہی لگتا تھا کہ وہ اندرون سن سے تعلق رکھتے ہیں۔ بات چیت پر اس کا یہ انداز درست ثابت ہوا۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب پہنچ کر شائستہ لہجے میں کہا۔ لڑکی نے جواب دینے کے بجائے اپنے دوپٹے کو چہرے پر دلکا لیا۔ وعلیکم السلام، مرد نے محسوس لب و لہجے میں کہا۔ میرا نام باسط ہے، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں ادھر سامنے بیٹھ کر کافی دیر سے آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ مجھے پریشان لگ رہے ہیں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کا اندازہ درست ہے سائیں، مرد نے باسط سے مصافحہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ میرا نام سلیم ہے اور یہ میری بیوی تابندہ ہے۔ ہم کراچی میں پہلی بار آئے ہیں۔ میرے ایک دوست نے ہمیں لینے آنا تھا مگر ہم 2 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ہے ہماری پریشانی۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر فکر مندی سے بولا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ ایک فیملی والے کا دکھ اور درد کوئی فیملی والا ہی محسوس کر سکتا ہے، باسط نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ٹرین پر سوار کرانے اسٹیشن پر آیا تھا۔ ٹرین میری فیملی کو لے کر لاہور کی جانب روانہ ہو گئی اور میں بس یوں ہی ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر آپ دونوں مجھے نظر آ گئے۔ آپ کی مہربانی سائیں، جو آپ نے ہمارے بارے میں اتنے خلوص اور ہمدردی سے سوچا، سلیم نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ اگر کسی طرح ہمیں مختار تک پہنچا دیں تو یہ آپ کا ہم پر بڑا احسان ہوگا۔ باسط نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مختار؟ میرا مطلب ہے کون مختار؟ مختار میرے اسی دوست کا نام ہے سائیں، جو ہمیں لینے اسٹیشن آنے والا تھا، سلیم نے جواب دیا۔ کیا تمہارے پاس اپنے دوست کا ایڈریس ہے؟ پکا ایڈریس تو نہیں ہے سائیں۔ اور کچا؟ باسط نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ گلستان جوہر میں کہیں رہتا ہے، سلیم نے کہا۔ اتنے سے کام نہیں چلے گا، باسط نے پرسوچ انداز میں کہا۔ گلستان جوہر خاصا وسیع و عریض علاقہ ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنے دوست کا فون نمبر ہے؟ ہاں، اس کا موبائل نمبر ہے میرے موبائل میں، سلیم نے بتایا۔ میں اسے کئی بار کال کر چکا ہوں مگر اس کا فون بند آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اس کا نمبر، باسط نے اپنے سیل کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ سلیم نے اپنے سیل فون میں دیکھ کر باسط کو مختار کا نمبر بتایا۔ باسط نے اس نمبر کو 3-4 بار ٹرائی کیا
لیکن سلیم کے کہنے کے مطابق مذکورہ نمبر مسلسل سوئچ آف آ رہا تھا۔ تمہارا یہ دوست مختار کرتا کیا ہے؟ باسط نے استفسار کیا۔ وہ ایک سندھی ٹی وی چینل میں کوئی معمولی سی نوکری کرتا ہے۔ ریجنل چینلز کوئی درجنوں نہیں ہیں، باسط نے سلیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ان میں سندھی چینلز بس 5 یا 6 ہوں گے۔ تمہارے دوست کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر یہ کام فوری طور پر ممکن نہیں۔ ہاں، میں اس سلسلے میں کل تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ کل میری چھٹی ہے۔ سائیں، آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ سلیم نے پوچھا۔ میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر باسط نے جواب دیا۔ میں ادویات بنانے والی ایک فیکٹری میں ریسرچ کا کام کرتا ہوں۔ سلیم نے احترام بھری نظر سے باسط کی طرف دیکھا۔ اس گفتگو کے دوران میں سلیم کی بیوی تابندہ منہ موڑے لا تعلق سی بیٹھی ہوئی تھی۔ باسط کی زبان سے ڈاکٹر کا لفظ سنتے ہی اس کے لپٹے لپٹائے وجود میں اضطراری حرکت پیدا ہوئی، تاہم وہ گھونگھٹ کاڑے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اب مہان ہستی ہیں سائیں، سلیم نے با ادب لہجے میں کہا۔ میں ڈاکٹروں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ یہ آپ کی عظمت ہے کہ ہمیں پریشان بیٹھا دیکھ کر آپ ہمارے پاس آئے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا ہی انسانیت ہے سائیں، باسط نے اب کی بار سلیم ہی کے انداز میں کہا۔ میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں کل تمام سندھی چینلز میں جا کر مختار کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑی مہربانی سائیں، سلیم متشکر انداز میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے بولا۔ اللہ سائیں آپ کو خوش اور آباد رکھے، باسط نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ آپ لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ میرپور ہاتھ سے سائیں، سلیم نے بتایا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ لوگوں کی شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، باسط نے کہا۔ آپ ٹھیک سمجھ رہے ہو سائیں، سلیم اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ مختار کی تلاش کا کام تو کل سے شروع ہوگا، باسط نے معتدل انداز میں کہا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں سمجھا نہیں سائیں، سلیم نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے سائیں، باسط نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کراچی تم پہلی مرتبہ آئے ہو، یہاں کوئی تمہیں پہچانتا ہے اور نہ تم کسی کو جانتے ہو۔ اپنی نو بیاہتا بیوی کے ساتھ آج کی رات کہاں گزارو گے؟ یہیں باہر کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے۔ آج سے پہلے کبھی کسی ہوٹل میں رکنے کا اتفاق ہوا ہے؟ باسط نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کسی عورت کے ساتھ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، سلیم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں ان مشکلات کا بالکل اندازہ نہیں ہے جو اس قسم کی صورتحال میں پیش آتی ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ہمارے پاس شناختی کارڈز بھی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں کینٹ کے کسی ہوٹل میں رات گزارنے کے لیے کمرہ مل جائے گا۔ تمہارا خیال ایک دم غلط ہے سائیں، باسط نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میاں بیوی کی حیثیت سے کسی ہوٹل کے کمرے میں قیام کرنے کے لیے تم دونوں کو اپنا نکاح نامہ دکھانا ہوگا۔ وہ تو ہم ساتھ لائے ہی نہیں ہیں، باسط کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بول اٹھا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ کراچی میں قدم قدم پر اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ تمہارے پاس نکاح نامہ ہوتا تب بھی بہت سارے مسائل تھے۔ باسط ڈرانے والے انداز میں انہیں حقیقت حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ ہوٹل والے تو نکاح نامہ دیکھ کر تم لوگوں کو کمرہ دے دیں گے، لیکن اس کے بعد پولیس کا چکر شروع ہو جائے گا۔ کیسا چکر ڈاکٹر صاحب؟ سلیم نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ ہوٹل والے اپنے علاقے کی پولیس کو یہ اطلاع دینے کے پابند ہیں کہ ان کے ہوٹل میں کون کون سا مسافر قیام پذیر ہے، باسط نے متفکر انداز میں کہا۔ مسافروں کے شناختی کارڈ اور میاں بیوی کے نکاح نامہ کی کاپی علاقے کے تھانے میں جمع ہوتی ہے۔ رات کسی وقت بھی پولیس انکوائری کے لیے آپ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ اس کے بعد سوالات اور اعتراضات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مثلاً یہ نکاح نامہ نقلی ہے یا یہ مولوی صاحب کی دی ہوئی کاپی ہے، اس کا نادرہ میں اندراج نہیں کرایا گیا، یونین کونسل کا جاری کردہ نکاح نامہ کہاں ہے۔ الغرض آپ کو حد سے زیادہ تنگ کیا جائے گا اور تفتیش کے نام پر آپ لوگوں کو تھانے بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میرپور ہاس میں تمہارے گھر والوں سے رابطہ کر کے اس امر کی تصدیق بھی ہو جائے گی کہ آیا تم واقعتاً میاں بیوی ہو یا تم تابندہ کو گھر سے بھگا کر لائے ہو۔ باسط اپنے مقصد میں کماہ کا کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی بات پوری ہونے تک سلیم کا چہرہ فکر مندی کی گٹھاؤں سے مکمل طور پر ڈھک چکا تھا۔ تابندہ کے بدن میں بھی بے چین جنبشیں نمودار ہوئی تھیں۔ بالآخر سلیم نے شکست خوردہ انداز میں کہا، ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں ہم آج کی رات کہاں گزاریں؟ میری فیملی 1 ماہ کے لیے لاہور چلی گئی ہے، باسط نے اپنے منصوبے کے اگلے حصے پر عمل کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ چلیں، باہر پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے،
جب تک آپ کا مختار نہیں مل جاتا آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری وجہ سے تابندہ پہلی مرتبہ لب کشا ہوئی۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی نا؟ اس کی آواز سریلی اور رسیلی تھی۔ ارے بابی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ باسط نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ تکلیف کیسی؟ میرے گھر میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ لوگ آرام سے وہاں رہ سکتے ہیں۔ مشکل وقت میں ایک انسان ہی دوسرے انسان کے کام آتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سلیم نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ سائیں، آپ نے تو ہمیں خرید لیا ہے، ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکیں گے۔ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، باسط نے انصار بھرے انداز میں کہا۔ آپ سے بس دعاؤں کی درخواست ہے۔ تابندہ کی صورت پہلی ہی نظر میں باسط کے دل میں اپنا گھر بنا چکی تھی۔ اس پر اس کی مترنم اور کھنکدار آواز نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ باسط کا دل اور دماغ یکجا ہو کر تابندہ کے حصول کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن اس خواہش کے جاگنے کے باوجود وہ اپنے بنیادی مقصد سے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ مقصد جو اس کے پیشے کا تقاضا اور اس کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ تابندہ کے حصول والا معاملہ تو ایسا ہی تھا کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ طارق روڈ کے کمرشل ایریا میں واقع وہ فلیٹ ایک صاف ستھری اور کشادہ رہائش گاہ تھی جہاں باسط اکیلا ہی رہتا تھا۔ تاہم اس نے مذکورہ فلیٹ کو کچھ ایسے انداز میں سیٹ کر رکھا تھا کہ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی مؤثر ہیپی فیملی آباد ہو۔ ماسٹر بیڈ روم، بچوں کا بیڈ روم ضرورت کی ہر شے سے سجے ہوئے تھے اور لاؤنج میں قیمتی آرام دہ صوفے بھی موجود تھے۔ آخر یہ سب کیوں نہ ہوتا، وہ ایک ڈاکٹر کا گھر تھا۔ باسط نے ان دیہاتی میاں بیوی کے ساتھ کئی ایک غلط بیانیاں کی تھی جو اس کے پیشے کا تقاضا تھا، لیکن اگلی صبح یہ جان کر اسے حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے بھی باسط کو اپنے بارے میں کافی کچھ غلط بتایا تھا، جو یقیناً ان کی مجبوری رہی ہوگی۔ گزشتہ رات سونے سے پہلے اس نے اپنے پارٹنر کو آج کی کامیاب مہم کے حوالے سے رپورٹ دے دی تھی۔ جب صبح باسط کی آنکھ کھلی تو اس نے تابندہ کو لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے پایا۔ رات ان تینوں کے بیچ ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی تھی۔ تبھی باسط کو پتہ چلا تھا کہ تابندہ اتنی بھی دیہاتن نہیں جتنا کہ سلیم تھا۔ تابندہ نے اب باسط سے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سلیم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تابندہ کے سلام کا جواب دینے کے بعد باسط نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ باہر گیا ہے، تابندہ نے بتایا، اپنی عادت پوری کرنے۔ کیسی عادت؟ باسط نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سلیم کو سگریٹ پینے کی عادت ہے ڈاکٹر صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے گھر میں دھواں پھیلانا ٹھیک نہیں، اسی لیے وہ باہر نکل گیا ہے۔ 2-4 سگریٹ پھونکنے کے بعد وہ لوٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے، باسط اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ میں بھی آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ شرما کر بولی۔ رات بھر ہم جاگتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایسا کیوں؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تم لوگوں کی؟ جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ آپ آ جائیں، پھر میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ باسط اچھا کہتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ تابندہ کے مینہیز انداز نے اس کے دماغ میں اتھل پتھل مچا دی تھی۔ ایسا کیا خاص ہے جو وہ مجھے بتانا چاہ رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب بھی دیا۔ کہیں وہ بھی میری ہی طرح تو نہیں سوچنے لگی؟ اس امر میں کوئی شک نہیں تھا کہ تابندہ اسے اچھی لگی تھی۔ اس پسندیدگی کا سبب فی الحال اس پر واضح نہیں تھا۔ بہرحال وہ سلیم کی بنسبت اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ سجا سجایا فلیٹ دراصل باسط کے پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ تھا، جہاں وہ اپنے شکار کو لانے کے بعد دوسرے مرحلے کے لیے تیار کرتا تھا۔ دوسرا مرحلہ اس کے بزنس پارٹنر کے ذمہ تھا۔ اس دھندے میں ان دونوں نے بہت کمایا تھا۔ باسط نے اپنی آمدنی کو اسی فلیٹ کے بعض خفیہ مقامات پر چھپا رکھا تھا، جس میں حقیر نقد رقم کے علاوہ طلائی زیورات اور دیگر بیش قیمت اشیاء بھی شامل تھیں۔ وہ بہت کم کام کرتے تھے، مگر ہاتھ پاؤں بچا کر طریقے اور سلیقے کے ساتھ، اور لاکھوں کماتے تھے۔ باسط فریش ہو کر لاؤنج میں پہنچا تب تک سلیم کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بندہ کہاں رہ گیا ہے؟ وہ تابندہ کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہیں دور نہ نکل جائے ورنہ ہاں بھٹک جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب، وہ بے پرواہی سے بولی۔ وہ ادھر کہیں نزدیک ہی موجود ہوگا۔ جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سلیم کو معلوم ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ باسط نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسی نے مجھے آپ سے بات کرنے کو کہا ہے۔ ایسی کیا بات ہے تابندہ؟
اب کی بار باسط نے اسے محبت سے پکارا۔ وہ ڈاکٹر صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ وہ شرمائے لجائے ہوئے انداز میں بولی، ہم دونوں آپ سے بہت شرمندہ ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی اور ہم نے آپ جیسے عظیم انسان کو دھوکہ دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ باسط کی الجھن میں حیرت در آئی۔ تم لوگوں کی شرمندگی کی وجہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں تم نے میرے ساتھ کون سا دھوکہ کیا ہے؟ سلیم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ سے بات کرنے کی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گورتے ہوئے ندامت بھرے لہجے میں بولی، اس لیے اس نے مجھے آگے لگا دیا۔ تبندہ، مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ بڑے دلار سے مستفسر ہوا۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے باسط کا چہرہ تکتی رہی، پھر انکشاف کرتے ہوئے بولی، سلیم نے ہمارے بارے میں آپ سے جھوٹ بولا ہے، ہم میاں بیوی نہیں ہیں۔ اوہ! باسط ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو سلیم تمہیں میرپور ہاتھ سے اپنے ساتھ بھگا کر لایا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں سلیم کے ساتھ بھاگ کر کراچی پہنچی ہوں، اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو بس میرا ساتھ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تم نے ایسا کیوں کیا تبندہ؟ باسط حیرت کے مارے تقریباً چیخ اٹھا، تمہیں اس لنگور کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میری مجبوری تھی ڈاکٹر صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی، مجھے خود کو بچانا تھا اور اس کے لیے گاؤں سے نکلنا ضروری تھا۔ میرپور ہاس میں تمہارے لیے ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی؟ میرا باپ ایک وڈیرے کے قرض میں گردن تک دبا ہوا تھا۔ وہ تلخی بھرے لہجے میں بولی، اس قرض کی واپسی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، اسی لیے وڈیرے میرے باپ سے کہا کہ وہ میری شادی اس سے کر دے، اس کے بدلے میں وہ قرض کی رقم کو بھول جاؤں گا۔ تو اس میں برائی کیا تھی؟ باسط نے متحیر انداز میں کہا، بے حساب زرعی زمینیں، عالیشان بنگلہ، ڈبل کیبن والی جیپیں، گن بردار ہٹے کٹے باڈی گارڈز، نوکر چاکر، ہر قسم کی آسائش اور سکون، تمہاری زندگی مزے میں گزرتی۔ آپ نے میری عمر دیکھی ہے؟ وہ شاطر نظر سے باسط کو دیکھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے تم 25 سال سے زیادہ کی نہیں ہو۔ آپ کا اندازہ ایک لحاظ سے درست ہے، وہ بولی، میں اس سال سردیوں میں پورے 21 سال کی ہو جاؤں گی۔ اور وہ وڈیرا، اس کے چہرے پر نفرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ چند لمحات تک وہ عجیب سے انداز میں باسط کو دیکھتی رہی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، وہ منحوس اس وقت 85 سے زیادہ کا ہے، یعنی عمر میں وہ مجھ سے پورے 64 سال بڑا ہے۔ اس کی پوتیاں اور نواسیاں بھی مجھ سے بڑی ہیں، اور آپ نے ابھی سلیم کو لنگور کہا ہے نا، وہ وڈیرا تو گناؤنی شکل والا ایک مکرو اور عیاش بوڑھا ہے، وہ مجھے اپنی عیاشی کا سامان سمجھتا ہے۔ 85 سال کی عمر میں کوئی مرد عیاشی کرنے کے قابل ہی کہاں رہتا ہے؟ بے اختیار باسط کے منہ سے نکلا۔ عیاشی نہ صحیح، مگر مرد کی ہوس اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ 100 سال کا بھی ہو جائے۔ وہ بے حد کڑوے لہجے میں بولی۔ تابندہ نے ابھی جو فلسفہ بیان کیا تھا اس پر باسط گھنٹوں بحث کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ اس کے مزاج اور سوچ کے خلاف کوئی محاذ کھولنے کے موڈ میں نہیں، لہٰذا رسانیت بھرے لہجے میں استفسار کیا، آگے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ سلیم نے تمہاری خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے، اگر یہ گاؤں واپس گیا تو وہ وڈیرا اسے بڑی دردناک موت دے گا۔ کیا تم اس سے شادی کر کے کراچی ہی میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہو؟ میں ساری زندگی کراچی میں رہنا چاہتی ہوں، مگر سلیم مجھے بالکل پسند نہیں ہے، تابندہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں شہر میں رہنے والے کسی تعلیم یافتہ بندے سے شادی کروں گی، جسے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ نہ آتا ہو، وہ میری عزت کرے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھے، دن بھر گھر سے باہر رہ کر محنت کرے اور میں گھر میں اس کی واپسی کا انتظار کروں۔ تابندہ نے باتوں ہی باتوں میں اپنے حسین خوابوں کی تفصیل بیان کر کے ایسی نظر سے باسط کو دیکھا جسے وہ اس سے ان کے خوابوں کی حسب منشا تعبیر کی خواہاں ہو۔ تمہارے خیالات تو بہت اچھے ہیں، مکمل دیکھتے ہوئے باسط نے ایک یارکر ڈال دیا، تمہارا شوہر کم از کم کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے، تم بہت ہی خوبصورت ہو تابندہ۔ وہ شرما گئی، پھر ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میرے ایسے نصیب کہاں ڈاکٹر صاحب، قسمت کو کبھی دوش نہیں دینا چاہیے تابندہ۔ باسط نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے تمہاری شادی کسی ڈاکٹر سے ہی ہوگی۔ باسط نے تابندہ کے حوالے سے جو سوچ لیا ہے اسی کی خاطر وہ اپنی راہ ہموار کر رہا تھا۔ یہ اس کا آزمودہ کار ہتھ کنڈا تھا جسے وہ پہلے بھی کئی عورتوں پر ٹرائی کر چکا تھا اور ہر بار کامیابی نے اس کے قدم چومے تھے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ڈاکٹر صاحب، وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بولی، اگر ایسا ہو جائے تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا تابندہ، باسط اتنے وثوق سے بولا جیسے وہ خود کو اس کے سامنے شادی کے لیے پیش کر رہا ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ پھر سلیم کا کیا ہوگا؟
اس کا کیا ہونا ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ وہ واپس گاؤں تو جانے کی غلطی کر نہیں سکتا، آپ اسے ادھر ہی کوئی چھوٹی موٹی نوکری دلوا دیں۔ وہ ہاتھ پاؤں اور نیت سے کاہل نہیں ہے، وہ خود کو پال ہی لے گا۔ ٹھیک ہو گیا، باسط نے مضبوط لہجے میں کہا، سلیم کی نوکری اور تمہاری شادی کرانا اب میری ذمہ داری ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ تبندہ کے سامنے پھیلا دیا۔ تبندہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ تھوڑا شرمائی، پھر دل آویز انداز میں مسکرائی۔ اس کے بعد ایک ادائے ہاس کے ساتھ اپنا ہاتھ باسط کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ باسط نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلیم واپس آ گیا اور اپنے ساتھ حلوہ پوری بھی لایا۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ تابندہ نے اس فلیٹ کو اپنا ہی گھر سمجھتے ہوئے کچن میں جا کر چائے بنائی۔ سلیم اپنی غلط بیانی پر باسط سے معافی مانگنے لگا تو باسط نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ معذرت اور معافی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تابندہ نے مجھے حقیقت حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ کسی بڑی مجبوری میں جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک آسودہ سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تابندہ کی کسی معقول شخص سے شادی کرانے میں ہفتہ، 10 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ لگ سکتا ہے، لیکن میں آج ہی اپنی فیکٹری میں تمہاری نوکری کا بندوبست کر دوں گا اور 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دلوا دوں گا تاکہ تم لوگوں کو کوئی مالی پریشانی نہ ہو۔ جب تک میں تمہاری رہائش کا مناسب انتظام نہیں کر دیتا تم دونوں میرے فلیٹ پر رہ سکتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب، سلیم ممنونیت سے لبریز آواز میں بولا، اللہ سائی نے اپنے کسی فرشتے کو آپ کی شکل میں ہم سے ملوا دیا ہے، ہم مالک کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہوگا۔ سلیم، فرشتہ کہہ کر تم مجھے گناہ گار نہ کرو، باسط نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ 2 گھنٹے میں ہماری فیکٹری کی وین تمہیں لینے آ رہی ہے، تم خود کو نوکری کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو۔ سائم، میرے پاس تعلیم نہیں ہے، میں تمہیں ایسے شعبے میں لگواؤں گا جہاں تعلیم کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ باسط نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، دوائیوں کی پیکنگ تو کر لو گے نا؟ جی سائیں، کر لوں گا، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ تو کیا میری نوکری آج سے شروع ہو جائے گی؟ نہیں، نوکری شروع ہونے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، باسط نے اسے بتایا۔ نوکری کے لیے میری سفارش ہی کافی ہے، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھ لو نوکری تو پکی ہے، بس آج تمہارا ٹیسٹ وغیرہ ہوگا، اسی لیے ہماری فیکٹری کی وین تمہیں لینے آ رہی ہے۔ ٹیسٹ؟ اس نے گھبراتے ہوئے انداز میں باسط کی طرف دیکھا۔ یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ارے کچھ نہیں اللہ کے بندے، باسط نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، یہ معمول کا ٹیسٹ ہوگا، تمہارا خون اور پیشاب وغیرہ چیک کیا جائے گا، 1-2 ایکس رے بھی ہوں گے۔ ہماری فیکٹری مختلف بیماریوں کی ادویات پر تحقیق کرتی ہے، اس لیے وہاں کام کرنے والے تمام ملازمین کے سال میں 1 بار تمام ٹیسٹ لازمی کیے جاتے ہیں تاکہ اگر ان کے اندر کوئی بیماری ہو تو فوراً اس کا علاج کیا جائے۔ یہ ٹیسٹ وغیرہ ضرورت پڑنے پر علاج فیکٹری کی جانب سے بالکل فری ہے۔ تم ہماری فیکٹری میں نئے بھرتی ہونے جا رہے ہو، اس لیے تمہاری فائل تیار کرنے کی غرض سے یہ معمول کی کارروائی ضروری ہے، ہم سب کو اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سلیم کے چہرے اور آنکھوں سے اطمینان جھلکنے لگا۔ اسی روز پہر میں باسط کے پارٹنر کی کال آئی۔ باسط سلیم کو روانہ کرنے کے بعد اپنے فلیٹ میں ہی تھا۔ اس کے مہمانوں نے کینٹ ریلوے اسٹیشن پر اسے ایک فیک سٹوری سنائی تھی، جس کا ایک کردار سلیم کا دوست مختار بھی تھا، جو گلستان جوہر میں کہیں رہتا تھا اور کسی سندھی ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا۔ باسط نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مختار کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کرے گا، لیکن اب اس کوشش کی ضرورت باقی نہیں تھی، کیونکہ اسٹیشن پر بیان کردہ سوری کا یہ کردار بھی فرضی ہی تھا۔ باس، یہ کیا بات ہوئی؟ باسط کے پارٹنر نے بے تکلفی سے کہا، رات کو تم نے بتایا تھا کہ آج جال میں 2 مچھلیاں ہی ہیں جو رشتے میں میاں بیوی ہیں، لیکن تم نے مادہ کو اپنے پاس رکھ کر نر کو میری طرف بھیج دیا ہے، آخر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مادہ کارآمد ہے، باسط نے معنیخیز انداز میں کہا، میں اسے چند دن کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تابندہ اس وقت واش روم میں تھی، اس کے باوجود بھی باسط محتاط اور دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اوہو، تو تمہارا اس پر دل آ گیا ہے، باسط کے پارٹنرز نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ وہ شے ہی ایسی ہے کہ ہر کسی کا دل آ جائے، باسط نے آواز دبا کر کہا، تم اسے دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جب تم نے اس مادہ مچھلی کے لیے کارآمد کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کے پارٹنرز نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ تمہاری محسوس اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے بارود کی دکان۔ بالکل صحیح سمجھے پارٹنر، باسط نے تائیدی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اسے 4-6 روز کے لیے اپنے پاس رکھ لو، باسط کے پارٹنر نے معتدل انداز میں کہا۔ اس سے خوب دل بہلاؤ اور مزے کرو،
لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ جانتا ہوں اب تم یہی کہو گے، باسط نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کھیلنے کے لیے بازار میں بہت سے کھلونے مل جائیں گے باسط، لیکن اس وقت جو کھلونا تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ٹوٹنے سے بچانا ہے، کیونکہ اس کے وجود کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے کام کی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شے کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے سال بھر کی تفریح کے لیے ہر رات ایک نیا کھلونا خریدا جا سکتا ہے نا؟ بالکل، میں تم سے یہی کہنے والا تھا، اس کے پارٹنر نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اس بزنس کے تمام رولز تمہیں اچھی طرح یاد ہیں، لیکن میں اپنا فرض پورا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں پارٹنر، باسط نے کہا۔ ہم رولز کو فالو کریں گے تبھی تو ہمارا بزنس ترقی کرے گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ویسے تو میرے حال میں مچھلیوں کی دنیا میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ جو مچھلا میں نے تمہاری طرف بھیجا تھا اس کی کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ A1 ہے پارٹنر، اس نے باسط کو بتایا۔ بندے کے دونوں گردے ایک دم فریش اور صحت مند ہیں۔ تم نے شکار کو کیا بتایا ہے؟ مختلف قسم کے ٹیسٹ کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا ہے کہ اس کے گردوں پر ورم ہے۔ اس نے جواب دیا، اسے 1 دن ایڈمٹ رہنا پڑے گا، ہم اسے ڈرپ چڑھائیں گے اور 2-3 انجیکشن بھی دیں گے جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تعاون کر رہا ہے۔ ویری گڈ، باسط نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ ہم ڈرپ کے اندر اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے کر بے سدھ کر دیں گے، اس نے بتایا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس انجیکشن بھی ٹھونک دیں گے جس کے اس کے بدن کا متعلقہ حصہ بے جان ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، باسط نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تم مچھلی کا ایک ہی گردہ نکالو گے نا؟ ایک نہیں، دونوں، اس نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ ایسے صحت مند گردے بھلا کہاں ملتے ہیں؟ یہ تو ہاتھوں ہاتھ بک جائیں گے، بلکہ میرے پاس تو ان کے کسٹمرز بھی ہیں۔ اوہ بیچارے مچھلے کا کیا؟ باسط نے رواداری میں پوچھ لیا۔ وہ تو دونوں کڈنی نکلتے ہی موت کے منہ میں چلا جائے گا باس، اس نے بے رحمی سے کہا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اس کی باڈی کا کیا کرو گے؟ آج کل موسم برسات بڑا زدیا ہوا ہے، اس نے مینیہز انداز میں کہا۔ کراچی کے گٹر، ندیاں اور نالے خوب بھر کر چل رہے ہیں، اس مچھلے کی باڈی بڑے ذوق و شوق سے سوئمنگ کرے گی۔ حد ہوتی ہے یار، بے ساختہ باسط کے منہ سے نکلا۔ ہاں ہوتی ہے، نرم دلی، صلہ رحمی اور رواداری کی، مگر صفاقی کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اور پیسہ کمانے، امیر بننے کے لیے دل کو پتھر اور دماغ کو کیلکولیٹر بنانا پڑتا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی خدا ترس، ہمدرد اور ایماندار شخص کو دولت مند دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، باسط نے اپنے پارٹنر کی دلیل کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے کہا۔ اچھا اب میں فون رکھ رہا ہوں، تبندہ واش روم سے نکل آئی ہے۔ اوکے، میں کل صبح تمہیں اپڈیٹ کروں گا، اس نے کہا۔ تبندہ کے سامنے اپنے بزنس کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوگا، باسط نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جو بھی سچویشن ہو تم ٹیکس کر دینا، میں بعد میں موقع دیکھ کر تمہیں کال کر لوں گا۔ ڈن، باسط کے پارٹنر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ باسط اس وقت لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، تبندہ بھی وہیں آ گئی۔ باسط اس کی سجدت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ اسے اتنی دیر کیوں لگی تھی۔ یقیناً اس نے شاور لیا تھا اور لباس تبدیل کر کے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ تبندہ اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوئی تو اسے یوں محسوس ہوا وہ شبنم میں نہایا ہوا کوئی تازہ گلاب ہو۔ بینی بینی مسحور کن خوشبو ناک کے راستے دماغ تک پہنچ کر باسط کو بے خود کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی باڈی اسپرے کا کمال ہے یا تبندہ کے بدن سے اٹھنے والی جوبن کی ایسی محسوس مہک اعصاب کو معطر اور حواس کو معطل کر دینے والی ایک غیبی طاقت۔ باسط نے خود کو بیوی بچوں والا ثابت کرنے کے لیے بیڈ روم کے وارڈروب میں درجن بھر لیڈیز ملبوسات ٹانگ رکھے تھے۔ سلیپرز اور سینڈلز کا بھی یہی عالم تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل بھی آرائش و زبائش کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ تبندہ نے اسی بیڈ روم کے واش روم میں شاور لیا تھا اور یقیناً وہ وہیں سے میک اپ کر کے بھی آئی تھی۔ ایک عجیب و غریب خبر ہے، باسط نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ تبندہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی خبر؟ باسط اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے ایک ایسا جھوٹ بولنے کا فیصلہ کر چکا تھا جو آئندہ روز سچ میں بدلنے والا تھا، اور یہ بے رحم سچ سلیم کی ذات سے متعلق تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے آفس سے فون آیا تھا، باسط نے بتایا۔ ہماری لیبارٹری میں سلیم کے تمام ٹیسٹ ہو گئے ہیں، اس کے گردوں پر ورم تشخیص ہوا ہے۔ ہماری کمپنی کے ڈاکٹر نے اسے ایک دن کلینک میں روک کر ڈرپ چڑھوانے کو کہا ہے۔ وہ اس کام کے لیے راضی بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا۔ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ لاپتہ ہے۔ ایک نارمل فطری رد عمل کا تقاضا تھا کہ یہ خبر سن کر تبندہ کو فکر مند ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی آنکھوں یا چہرے پر پریشانی یا الجھن کے اثار نمودار نہیں ہوئے۔
عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، بس وہ ایسا ہی ہے، جب اس کا من چاہے گا وہ لوٹ آئے گا۔ تبندہ کے اطمینان کے پیش نظر باسط نے پوچھ لیا، وہ کراچی میں نیا ہے، یہاں کے راستوں اور علاقوں سے اسے شناسائی بھی نہیں ہے، اگر وہ کہیں گم ہو گیا تو؟ بات کے اختتام پر باسط نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمحہ سوچے بغیر بے پرواہی سے بولی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب سلیم واپس آئے یا کہیں کھو جائے، یہ ایک ہی بات ہے۔ میں تو ایسا ہی سمجھتی ہوں، تبندہ نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اس نے تمہارے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، باسط نے کہا، اور تم اس کے لیے ایسی بے مروتی ظاہر کر رہی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اور بعض اوقات بہت کچھ۔ تبندہ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر بولی، سلیم گاؤں کی زندگی سے تنگ تھا اور شہر میں آ کر کوئی نوکری کرنا چاہتا تھا، اور مجھے کسی بھی صورت اس بدبخت وڈیرے سے شادی نہیں کرنا تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور کراچی آ گئے۔ باقی جہاں تک قربانی دینے کا تعلق ہے تو… لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک خمار آلود سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، سلیم کو کوئی قربانی دیے بغیر آپ کی کمپنی میں نوکری مل رہی ہے، یعنی 2-4 روز میں وہ برسر روزگار ہو جاتا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں غائب ہو گیا ہے، اور مجھے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تم اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتی ہو، باسط اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنا تجربہ تم نے کہاں سے حاصل کیا، اور وہ بھی اندرون سندھ کے ایک گاؤں میں رہ کر؟ تجربے کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، وقت جب چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے انسان کو سکھا دیتا ہے، وہ باسط کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ میں ایک گموار دیہاتن ہوں اور آپ ایک لکھے پڑھے ڈاکٹر، میں بھلا آپ کو کیا سمجھا سکتی ہوں؟ باسط نے گول مول جواب دیا، تمہاری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں، باسط نے قطعی انداز میں کہا، اگر برا لگنے والی کوئی بات ہوئی تو پھر بھی نہیں۔ مجھ پر اتنا زیادہ اعتماد کرنے کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وہ بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ اس بات کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، اس لیے پوچھ لیا کہ کہیں آپ مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ نہیں ہوں گا خفا، وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہر شوہر کو اپنی بیوی سے اسی طرح محبت کرنا چاہیے۔ باسط نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے کس بات سے یہ اندازہ لگایا؟ آپ کے بیڈ روم کو دیکھ کر اور آپ کے بچوں کے بیڈ روم کا جائزہ لے کر، اس نے پرخیال انداز میں کہا۔ ایک محبت کرنے والا شوہر ہی اپنے بیوی بچوں کو اتنے اچھے طور پر رکھ سکتا ہے۔ کاش… وہ اچانک بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ تو باسط نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کاش کے بعد کیا تھا بندہ؟ کچھ نہیں، وہ ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ کچھ تو ہے، ورنہ تمہارے لہجے میں اداسی نہ اتر آتی، باسط نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں اصرار نہیں کروں گا، اگر مجھ پر بھروسہ کرتی ہو تو بتا دو۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ باسط کو اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آئے۔ تبندہ کو الجھن میں گرا دیکھ کر اس نے کہا، میں نے کہا نا، کوئی زبردستی یا مجبوری نہیں، واپس آ جاؤ اور پہلے جیسی نارمل باتیں کرو مجھ سے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت آپ ہی ایک ایسی ہستی ہیں جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہوں، وہ رسان برے لہجے میں بولی۔ جب میں کاش کے بعد چپ ہوئی تو اس وقت میرے ذہن میں ایک خواہش نے شدت سے سر اٹھایا تھا۔ آپ سے میرا کوئی پردہ نہیں ہے، اس لیے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ بکھرے ہوئے خیالات کو مجتمع کرنے کی غرض سے لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، کاش میں بھی آپ کی بیوی جیسی خوش نصیب ہوتی، اور مجھے بھی آپ جیسا محبت کرنے والا کوئی ڈاکٹر شوہر مل جائے۔ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ چاہنے والا شوہر ملے گا تابندہ، باسط نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے چٹانی لہجے میں کہا، اور وہ نہ صرف ڈاکٹر ہوگا بلکہ مجھ سے کہیں زیادہ اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا۔ کیا آپ سے زیادہ اچھا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ وہ توانا اور حرارت بخش لہجے میں مستفسر ہوئی۔ قبل اس کے کہ باسط اسے کوئی جواب دیتا، اس کے سیل فون پر ایک ٹیکسٹ موصول ہوا۔ یہ میسیج اس کے بزنس پارٹنر کی طرف سے تھا۔ میں فوری طور پر تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس وقت ایزی ہو؟ اٹ از این ایمرجنسی۔ باسط نے فوراً رپلائی کیا، 5 منٹ کے بعد میں تمہیں کال کر رہا ہوں۔ خیریت تو ہے نا؟ تابندہ نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، وہ بات بناتے ہوئے بولا، ایک دوست کا میسیج ہے۔ وہ نیچے لیبرٹی کے سگنل پر کھڑا ہے، اس کا ATM کا کارڈ مشین میں پھنس گیا ہے، جو ظاہر ہے کل صبح ہی نکل سکے گا، مگر اس بندے کو فوری طور پر 10,000 روپے کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے مجھے میسیج کیا ہے۔ تم بیڈ روم میں جا کر آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں دروازے کو باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، چابی ہے میرے پاس۔ تبندہ نے مؤثر جواب دیا،
میں آپ کا انتظار کروں گی۔ باسط بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پھر اس نے اپنے بزنس پارٹنر کو فون لگایا۔ رابطہ ہونے پر باسط نے پوچھا، کیا ہو گیا پارٹنر؟ باس، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کے پارٹنر نے بتایا۔ وہ گدھا دیہاتی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ کیا تم ہمارے شکار سلیم کی بات کر رہے ہو؟ تو اور کون دیہاتی گدھا اس وقت ہمارے بیچ موضوع گفتگو ہو سکتا ہے؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اپنے پارٹنر کی بات سنتے ہی باسط کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس نے سلیم کا نام لے کر تصدیق کرنا ضروری سمجھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے سلیم کے حوالے سے تابندہ سے جو جھوٹ بولا تھا وہ اتنی جلدی حقیقت میں بدل جائے گا، اس کا باسط کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس کے ذہن سے گزرے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے اپنے بزنس پارٹنر سے پوچھا۔ کیا اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ تم اس کے دونوں گردے نکالنے والے ہو؟ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں یا میرے اسٹاف میں سے کوئی اسے یہ خطرناک بات کیوں بتائے گا؟ یہ جو سیدھے سادے دیہاتی ہوتے ہیں نا، ان کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اسے لاشعوری طور پر ایسا محسوس ہو گیا ہو کہ اس کلینک میں اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، اس لیے وہ واش روم جانے کے بہانے بیڈ سے اٹھا اور چپ چاپ یہاں سے کھسک لیا۔ مگر فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے اپنے گن بردار بندے کو اس کی تلاش میں روانہ کر دیا ہے۔ ایک امکان اور بھی ہو سکتا ہے، باسط نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کے بزنس پارٹنر نے ترنت پوچھا، وہ کیا؟ باسط نے ابھی تک اپنے پارٹنر کو سلیم اور تبندہ کی اصلیت نہیں بتائی تھی۔ اس کے علم میں نہیں تھا کہ وہ دونوں نو بیاہتا جوڑا نہیں ہیں۔ باسط نے اسے کہانی کو جاری رکھتے ہوئے جواب دیا، وہ دونوں پہلی بار کراچی آئے ہیں، یہاں کے راستوں سے بالکل واقفیت نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلینک سے باہر نکلنے کے بعد وہ بھٹک کر کہیں اور نکل گیا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے بزنس پارٹنر نے جلاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ اگر اس الو کے پٹھے کو راستوں کا علم نہیں تھا تو وہ یہاں سے نکلا ہی کیوں؟ سگریٹ نوشی کے لیے، باسط نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج صبح بھی ایسی حرکت کر چکا ہے۔ وہ اسموکنگ کا عادی ہے، 2-3 سگریٹ کو دھوئیں میں اڑانے کے بعد وہ واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد باسط نے اپنے بزنس پارٹنر کو صبح والا واقعہ سنا دیا، جب سلیم حلوہ پوری کے ساتھ لوٹا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، پھر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ باسط پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسا جھوٹ؟ جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تو دوسری غیر صحت مندانہ عادات کے علاوہ میں نے اس سے سگریٹ نوشی کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا کہ وہ تمباکو نوشی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر گیا ہو۔ باسط نے خیال آرائی کی کہ اگر اس نے اپنی سگریٹ نوشی کی عادت کے بارے میں بتا دیا تو کہیں نوکری ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تمہاری بات میں وزن ہے، باسط کا بزنس پارٹنر سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی نئی نویلی دلہن تمہارے فلیٹ پر ہے، وہ بولا بٹکا وہیں پہنچے گا۔ وہ جیسے ہی یہاں آئے گا میں تمہیں انفارم کر دوں گا، باسط نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، اور اسے گردے کے ورم کا علاج کرانے پر بھی تیار کر لوں گا۔ تم اپنے پروگرام کے مطابق چلتے رہو۔ کل سلیم کے دونوں گردوں پر آئی ہوئی سوزش کو رخصت ہونا ہی پڑے گا، گردوں کو ساتھ لے کر۔ باسط کے پارٹنر کا موڈ قدرے بحال ہو گیا۔ پھر اس نے تاکیدی انداز میں کہا، میں تو اپنے پروگرام پر قائم ہوں، لیکن تمہیں اپنے پروگرام میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ میں سمجھا نہیں، باسط نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ میں تمہیں صرف 1 رات کی چھوٹ دے سکتا ہوں، اس نے جواب میں کہا۔ تم نے اس کارآمد مچھلی کے ساتھ جو بھی رنگین اور بلیک اینڈ وائٹ کھیل کھیلنا ہے آج کی رات کھیل ڈالو۔ مچھلی کا انتظار اپنی جگہ، لیکن میں کل کسی وقت اس مچھلی کے لیے بھی وین بھیج دوں گا۔ اسے آمادہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ سے یہ کام میں ہی کیا کرتا ہوں، لہذا مجھے ذمہ داری کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، باسط نے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ تم نے میری آج والی نائٹ اننگز کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا ہے، اس لیے میں فون رکھ رہا ہوں تاکہ تمہاری وین کی آمد تک کوئی بولا بٹکا چھوٹے سے چھوٹا ارمان بھی میرے دل میں باقی نہ رہ جائے۔ بات کے اختتام پر باسط کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ خود ہی سے ہم کلام تھا۔ اس کا بزنس پارٹنر اسے فری ہینڈ دے کر جا چکا تھا۔ باسط جاتے ہوئے فلیٹ کے داخلی دروازے کو باہر سے تالا لگا گیا تھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں تبندہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس کے منصوبے میں قیمتی اثاثے کی حیثیت رکھتی تھی، لہٰذا احتیاط ضروری تھی۔ لیکن جب اس نے اپنے فلیٹ کا تالا کھول کر اندر قدم رکھا تو اس کے دماغ کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ تبندہ کو دلا دلایا اور دل و دماغ کو محصور کر دینے والی مہک میں بسا ہوا لاؤنج کے ایک صوفے پر براجمان چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب وہ وہاں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے فلیٹ میں آمد و رفت کا واحد راستہ وہ دروازہ تھا جسے وہ لاک کر گیا تھا۔ منطقی طور پر تبندہ کو اسی فلیٹ میں ہونا چاہیے تھا، بشرط یہ کہ وہ کوئی جادو وغیرہ نہ جانتی ہو جس کے زور پر وہ بند دروازے اور سنگی ٹھوس دیواروں کے آر پار آ جا سکتی ہو۔
باسط اپنے شکار کی تلاش میں لاؤن سے کڈز روم پہنچا اور وہاں بھی اسے نہ پا کر وہ ماسٹر بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ بیڈ روم کے وسط میں چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ناف پر اور دوسرا آنکھوں کے اوپر تھا، اور مزے کی بات یہ کہ اسے باسط کی آمد کا مطلق احساس نہیں ہوا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اتنی جلدی وہ کیسے سو سکتی ہے، باسط نے اس کا نام لے کر پکارا، تابندہ۔ تابندہ کے وجود میں ایک ذرا سی بھی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ باسط نے سوچا، حیرت ہے، یہ اتنی جلدی سو کیسے گئی؟ اس نے قدرے تیز آواز میں استفسار کیا، تابندہ، کیا تم جاگ رہی ہو؟ اب کی بار بھی وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اس صورتحال نے باسط کو تشویش میں ڈال دیا۔ وہ اس کی سانسوں کی آمد و رفت کو چیک کرنے کی غرض سے آگے بڑھا کہ کہیں وہ بستر پر پڑے پڑے اس دنیا سے اس دنیا کی جانب کوچ تو نہیں کر گئی۔ باسط نے اپنے ہاتھ کی پشت کو جیسے ہی اس کی ناک کے ساتھ لگایا، وہ کسمسا کر رہ گئی۔ باسط نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے تابندہ کی آنکھوں پر رکھے ہوئے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باسط کو اپنے اوپر جھکے دیکھا تو اصراری لہجے میں بولی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تمہیں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا چھوڑ کر گیا تھا۔ باسط ایک کرسی کھینچ کر بیڈ کے نزدیک لے آیا اور اس پر بیٹھنے کے بعد الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں 15 منٹ سے بھی پہلے واپس آ گیا ہوں۔ اس قلیل مدت میں تم اتنی گہری نیند کیسے سو گئی؟ تابندہ کی جیل ایسی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اس نے ایک خمار آلود جماہی لی، پھر معذرت خواہانہ انداز میں بولی، آپ نے باہر نکلتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ میں بیڈ روم میں جا کر آرام کروں، اور میں نے جواب میں کہا تھا میں آپ کا انتظار کروں گی، ہے نا؟ اپنی وضاحت کو مکمل کیے بغیر وہ سوالیہ نظروں سے باسط کو تکنے لگی تو باسط کو فوراً سے پیشتر یاد آ گیا کہ ان کے درمیان اس نوعیت کی بات چیت ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس تو میں آپ کے حکم پر بیڈ روم میں آ گئی اور اپنے وعدے کے مطابق اس بیڈ پر لیٹ کر آپ کا انتظار کرنے لگی۔ وہ باسط کے چہرے پر نگاہ جما کر بولی، پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں گہری نیند میں چلی گئی۔ باسط بیٹا، وقت برباد نہ کرو، اس کے اندر کے شیطان نے ناصحانہ انداز میں کہا، بس تمہارے پاس یہی ایک رات ہے۔ باسط اس فیلڈ کا پرانا کھلاڑی تھا۔ وہ عورت کو متاثر کرنے، اس کا بھروسہ جیتنے اور اسے اپنے من پسند اشاروں پر چلانے کا ہنر جانتا تھا۔ اس عمل کے 3 مرحلے تھے۔ نمبر 1 اس کو لبھانا، نمبر 2 اس کے دل میں ہمدردی جگانا، نمبر 3 اسے حاصل کر لینا۔ وہ مرحلہ وار اپنے مشن میں لگ گیا۔ تابندہ، کیا تم اپنے بارے میں ایک خاص بات جانتی ہو؟ کون سی بات؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم بے انتہا حسین اور خوبصورت ہو۔ وہ تابندہ کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے جذب کے عالم میں بولا، میں نے تم جیسی پرکشش اور جاذب نظر لڑکی اپنی زندگی میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ باسط کے سوال کو ایک طرف رکھ کر سادگی سے بولی، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں، پھر بتاؤں گی۔ ہاں پوچھو۔ میں نے پوچھا تھا، لیکن جواب دینے سے پہلے آپ کے کسی دوست کا میسیج آ گیا تھا جس کا ATM کارڈ مشین میں پھنس گیا تھا، اور آپ اپنے دوست کو 10,000 روپے دینے کے لیے فلیٹ سے باہر چلے گئے تھے۔ یاد آ گیا، وہ جلدی سے بولا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کیا کوئی انسان آپ سے زیادہ اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ اس قسم کا سوال تھا شاید۔ ہاں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ تو پھر جواب دے۔ بالکل، میں نے اس سے زیادہ اچھا انسان دیکھا ہے، باسط نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کل ہی کی بات ہے، اور وہ انسان تم ہو تابندہ۔ وہ شرمائی، مسکرائی اور نظریں جھکا لیں۔ اب جواب دینے کی تمہاری باری ہے۔ باسط اپنے کام میں تیزی لاتے ہوئے مستفسر ہوا، بتاؤ، کیا تم اپنے حسن اور جوبن کی قدر و قیمت سے واقف ہو؟ پتہ نہیں، وہ اضطراری انداز میں بولی۔ اگر تم ناراض نہ ہو تو میں تمہیں سنگ مرمر سے تراشا ہوا ایک حسین و دلکش خواب محل کہنا چاہتا ہوں۔ وہ جذبات سے لبریز آواز میں بولا، اور تمہارے ان شنگرائی ہونٹوں کو چومنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہ کھلی حق تلفی ہوگی، تابندہ نے سپاٹ آواز میں کہا۔ کیسی حق تلفی؟ باسط بے ساختہ بول اٹھا۔ کس کی حق تلفی؟ آپ کی ذات پر صرف اور صرف آپ کی بیوی کا حق ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ اس کی امانت ہیں، اگر آپ مجھے چھوئیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی ڈاکٹر صاحب۔ چھو تو میں تمہیں چکا ہی ہوں، وہ مینیہیز انداز میں بولا۔ یاد ہے آج صبح جب ہم دونوں لاؤنج میں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو ایک موقع پر میں نے اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا تھا اور تم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی در آئی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری شادی کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ بھی کسی ڈاکٹر سے۔ میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، باسط نے چٹانی لہجے میں کہا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، وہ اپنائیت برے لہجے میں بولی، لیکن ابھی آپ نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے وہ مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ باسط اپنی مہم کا پہلا لیول پار کر چکا تھا۔ تابندہ نے اس کی خواہش کو عجیب کہا تھا۔
اسے رد نہیں کیا تھا۔ پہلے مرحلے پر تبندہ کا یہ رویہ گرین سگنل کی طرح تھا۔ وہ بآہستگی سے دوسرے مرحلے کی جانب بڑھ گیا۔ عجیب سا اس لیے لگ رہا ہے کہ تم میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو، باسط نے کڑواہٹ بھرے لہجے میں کہا، اور اس میں تمہارا نہیں بلکہ میرا قصور ہے۔ میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا ہے۔ مثلاً کیا کچھ؟ تبندہ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ یہ محسوس چمک اس کی نچیلی آنکھوں کی کشش میں اضافے کا باعث تھی۔ ایسا کیا خاص ہے جو آپ نے مجھ سے چھپا رکھا ہے؟ وہ دلچسپی بھرے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ وہ تلخ حقیقت جان کر تمہیں دکھ ہوگا، باسط مایوس اور خانہ برباد شخص کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ رہنے دو تبندہ۔ نہیں رہنے دے سکتی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ آپ کو بتانا ہوگا۔ جب میں آپ کا سکھ جان سکتی ہوں تو دکھ کیوں نہیں؟ میری بیوی اور بچے کل لاہور نہیں گئے۔ لوہا گرم دیکھتے ہوئے اس نے چوٹ پر چوٹ لگانا شروع کر دی۔ 1 سال پہلے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے عدالت کے ذریعے مجھ سے خلا لے لیا تھا۔ آپ کی بات سن کر میرا دماغ ہل گیا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے بولی۔ میں نے تو پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ… ڈاکٹر صاحب آپ بولتے رہیں، اس سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ اس گیم کے سیکنڈ لیول کے معیار کو پورا اترتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں بولی۔ میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس بدنصیب عورت نے آپ جیسے عظیم انسان کو کیوں ٹھکرا دیا؟ کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، باسط نے ضیاء خون لہجے میں بتایا۔ وہ بندہ کالج میں اس کا کلاس فیلو تھا، پھر وہ ترقی کر کے لاہور کا ایک بڑا بزنس مین بن گیا۔ اس کے دل میں میری بیوی کی محبت زندہ تھی۔ وہ دونوں میرے علم میں لائے بغیر چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ پھر میری بیوی نے 1 کروڑ پتی تاجر محبوب کو اپنے اس ڈاکٹر شوہر پر فوقیت دینا شروع کر دی۔ جب میں نے اس کی بے وفائی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو شرمندہ ہونے کے بجائے وہ ڈٹائی سے بولی، مجھے طلاق دے دو، میں اس بندے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم مجھے طلاق نہیں دو گے تو میں کورٹ سے رجوع کروں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، میں نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے عدالت سے خلا حاصل کیا اور دونوں بچوں کو لے کر لاہور چلی گئی، اور میں ایک گہری اور افسردگی بھری سانس خارج کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ آپ کم از کم بچوں کو تو اپنے پاس روک لیتے، تبندہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ آپ کا دکھ تو میرا کلیجہ پھاڑ ڈالے گا ڈاکٹر صاحب۔ اوہوں بچے، اس نے نفرت بھرے انداز میں کہا، پھر سیکنڈ لیول کا فشنگ سٹروک لگانے کی غرض سے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ وہ بچے یقیناً میری بیوی کی کوکھ ہی سے پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی صورتیں ہو بہو اسی تاجر جیسی تھی جس سے میری بیوی نے درینہ خفیہ تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ بات کے اختتام پر باسط کی آواز اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ان لمحات میں وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ مجبور، لاچار اور ہمدردی کا لائق شوہر نظر آ رہا تھا۔ بالفاظ دیگر وہ اس کھیل کے سیکنڈ راؤنڈ میں بھی شاندار کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ تبندہ میں کانگی انداز میں بیڈ پر سے اٹھی اور وارفتگی کے عالم میں باسط کے گلے کا ہار بن گئی۔ جب وہ جوش و جذبات میں باسط کے اتنا قریب آ چکی تھی تو پھر قرب کی اس کیفیت میں اس کے شنگرئی ہونٹوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نیوٹن کے کسی قانون کی ضرورت تھی اور نہ ہی تبندہ کی اجازت کی۔ رات اپنے نصف کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لب آشنائی کے بعد وہ دونوں گہری سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی جو کہانی سنائی تھی اس کی روشنی میں منطقی نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ قدرت نے ایک حسین اتفاق کے تحت انہیں ملا دیا تھا تاکہ وہ دونوں مل کر ایک نئی ازدواجی زندگی کا آغاز کر سکے۔ لیکن مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ ہر حقیقت میں منطق کا پایا جانا تو لازمی بات ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر منطق بھی مبنی بر حقیقت ہو۔ وہ دونوں ایک بار پھر لاؤنج میں آ بیٹھے۔ باسط مزید گفتگو کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ قیمتی سنہری لمحات ضائع کرنے کے مترادف تھا، چنانچہ اب بے صبری ضروری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے رچائے ہوئے اس کھیل کے تیسرے اور آخری مرحلے میں کود گیا۔ تبندہ، وہ دیوانگی کے عالم میں بولا، میں ابھی اسی وقت تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب حیثیت ڈاکٹر اگر کسی گھر سے بھاگی ہوئی بے سر و سامان لڑکی کو شادی کی پیشکش کرے تو اس سہارے کی متلاشی لڑکی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، اور باسط تو سراپا التجا تھا۔ مگر اس موقع پر تبندہ نے ایک عجیب سی بات کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ غمگین آواز میں بولی، کسی کی میت کو اٹھانے کے لیے بھی 4 افراد کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتے ہیں، اور آپ مجھ سے شادی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نیک کام کے لیے ایک قاضی اور نکاح کے چند گواہوں کی ضرورت تو بہرحال ہے نا۔ یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے میری شادی کی درخواست قبول کر لی ہے، باسط نے مکاری بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تم جو چاہ رہی ہو وہ ہے تو بہت اہم، مگر اس وقت آدھی رات کو یہ انتظام کرنا ممکن نہیں ہے۔ کل تو ممکن ہو جائے گا نا؟ تبندہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔
میں کل شام سے پہلے ہی سارا بندوبست کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تبندہ فیصلہ کن انداز میں بولی، ہمارا نکاح کل ہی ہوگا خیر سے۔ میں تمہاری یہ بات مان رہا ہوں، وہ تبندہ کے چہرے پر نگاہ جما کر بولا، لیکن وعدہ کرو کہ اس کے بدلے میں تم بھی میری ایک بات مانو گی۔ ضرور مانوں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ آپ بتائیں تو۔ ہم قانوناً اور شرعاً بھلے کل ہی میاں بیوی بنیں گے، لیکن وہ بدستور اس کے چہرے کو تکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، ہم آج کی رات کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں یا نہ میں جواب دینے کے بجائے وہ بے تکلفی اور بے باکی سے بولی، مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ باسط سٹ پٹا کر رہ گیا، تاہم اپنی اندرونی کیفیت کو دبا کر معذرت ہاں نہ انداز میں بولا، آئی ایم سوری، ہم 3-4 گھنٹے سے باتیں ہی کیے جا رہے ہیں، تمہاری دل نشیں سنگت میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس وقت باہر جا کر پیٹ پوجا کرنا تو ٹھیک نہیں ہوگا، میں آن لائن ہی کچھ آرڈر کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھایا، پھر تبندہ سے پوچھا، تمہیں پیزا پسند ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرپور ہاس کو 1958 کا کوئی دقیانوسی گوٹ سمجھ رکھا ہے؟ تبندہ نے تیز آواز میں کہا، وہاں پیزا، برگر، بروسٹ، چائنیز وغیرہ سب ملتا ہے، تو میں یہ ساری ہی چیزیں منگوا لیتا ہوں۔ باسط نے جوشیلے انداز میں کہا، آج ہمارے ملن کی رات ہے، خوب کھائیں پیئیں گے اور موج مستی کریں گے۔ جواب میں تبندہ کے ہونٹوں پر معنی خیز اور دل آویز مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس نے باتش کو خوشی سے نہال کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں باسط کا کیا ہوا آرڈر فلیٹ پر پہنچ گیا۔ وہ 6 سے 8 بندوں کا کھانا تھا۔ بہرحال تبندہ وہ کھانا لے کر کچن میں چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے وہ تمام ڈشز ڈائننگ ٹیبل پر چن دی اور اعلان کرنے والے انداز میں کہا، یہ ہماری ازدواجی زندگی کا پہلا کھانا ہے، لہٰذا ایک بیوی کے ہونے کے ناطے میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ تبندہ کی اس پیشکش پر باسط کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ ایک خدمت گزار بیوی کا کردار ادا کرنے میں خوشی محسوس کر رہی تھی۔ باسط اس کے ہاتھ سے کھانے لگا۔ ابھی چند نوالے ہی اس کے شکم میں اترے تھے کہ اس نے اپنی پیشانی کو ہاتھ سے ملتے ہوئے کہا، تبندہ، تم 1 سے 2 کیسے ہو گئی؟ جب تم نے مجھے کھانا کھلانا شروع کیا تھا تو میرے سامنے صرف ایک تبندہ یعنی تم ہی تھی، اب تمہارے برابر میں مجھے ایک اور تبندہ بیٹھی نظر آ رہی ہے، کہیں تمہاری ہم ذات تو متحرک نہیں ہو گئی؟ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ معتدل انداز میں بولی۔ کیسی غلط فہمی؟ یہی کہ میں پہلے ایک تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ باسط الجھ کر رہ گیا۔ میں تو ہمیشہ سے 2 ہوں، وہ رسانیت برے لہجے میں بولی۔ ایک وہ تبندہ جسے آپ جانتے ہیں اور دوسری تبندہ وہ جس سے میں واقف ہوں۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے جنجلاہٹ امیز انداز میں بولا، کیا یہ کوئی پہیلی ہے یا مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ میں ایک دم سنجیدہ ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ میرا سر اتنا بھاری کیوں ہو رہا ہے؟ باسط نے اذیت برے انداز میں کہا، یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے کمینے، وہ یک لخت آپ سے تم پر آتے ہوئے زہر خون لہجے میں بولی، اور بے بس مظلوموں کی بددعاؤں کی مار۔ یہ تم کیا بک رہی ہو؟ وہ جملہ مکمل نہ کر سکا اور اس کی گردن ایک جانب کو ڈلک گئی۔ تبندہ نے اپنے لباس کے کسی خفیہ گوشے میں ہاتھ گھما کر ایک بیسک سیل فون برآمد کیا، پھر اسے آن کرنے کے بعد سلیم کو کال لگائی۔ سلیم نے پہلی ہی گھنٹی پر کال پک کر لی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ تبندہ نے اسپاٹ آواز میں پوچھا۔ رابی سینٹر کے نزدیک ایک گلی میں ہوں، سلیم نے بتایا۔ کیا کام ہو گیا؟ ہاں، میں نے اپنے حصے کا کام نمٹا دیا ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ یہ مردود صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا، اب تمہاری باری ہے۔ ہماری تحقیق اور 6 ماہ کے ہوم ورک کے مطابق اس فلیٹ کے اندر کروڑوں کے کرنسی نوٹ اور 1 سے 1.5 کلو وزن سونے کا طلائی زیورات چھپا کر رکھے گئے ہیں، جنہیں تم نے ڈھونڈ کر نکالنا ہے۔ میں اپنے کام سے واقف ہوں، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں 10 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ ہمارے محسوس پیغام کا کیا ہوا؟ تبندہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ میں نے اس میٹر کا A فلور پرنٹ آؤٹ نکلوا لیا ہے، سلیم نے بتایا۔ فلیٹ سے جاتے وقت ہم یہ پیپر باسط کے پاس رکھ دیں گے۔ تبندہ پورے اشتیاق انداز میں بولی، ذرا پڑھ کر تو سناؤ۔ سلیم نے باسط کے فلیٹ کی سمت بڑھتے ہوئے تبندہ کی خواہش پوری کر دی۔ باسط کے لیے یہ پیغام تیار کیا گیا تھا، ہم اپنے ہوم ورک سے مطمئن ہونے کے بعد ہی آپریشن شروع کرتے ہیں، اور ہم تمہارے جیسے شیطان صفت افراد کو ٹارگٹ بناتے ہیں، کیونکہ تم لوگ سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی اپنے تعلقات اور دولت کا بے دریغ استعمال کر کے عدالت سے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد باعزت بری ہو جاتے ہو۔ تم انسانوں کے گردے نکال کر فروخت کرو یا اپنی ماں، بیٹی اور بہن کو سرعام نیلام کرو، تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہمیں پڑتا ہے، اس لیے ہم تم جیسے غلیظ لوگوں کی یہ کارآمد خدمت کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے تمہیں ہمارا کام پسند آئے گا۔ چلتے ہیں۔ یہیں تک تھی یہ کہانی۔